السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 35 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی۔ دور مرمرا کی لہریں کناروں پر سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھی۔ واپس اپنے اندھیروں میں کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئی، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے۔ بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی اب ان کی طرف ہی آ رہی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی، کہیں بہت اندر گم تھی، اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجھائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوک ادا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرا کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بلاتا تھا جب وہ تازہ امیر ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبدالرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پر رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش اخلاق اور سادہ لوح سا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بیوق ادا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمن عبدالرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبدالرحمن کی دسترس میں چلا گیا۔ عبدالرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کہ کوئی چوک بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔
وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پار کر سکتی تھی۔ اسے عبدالرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمن کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے۔ مگر کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور کھوج نکالنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پر ڈالی جس پر ARP کی تختی لگی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی درز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبدالرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبدالرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے دنیا میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر۔ دیمن، برنگ می اے کافی۔ اپنے بھاری اور بارکب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبدالرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑھی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمن کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پر رکھی۔ السلام علیکم سر، اینڈ ویلکم بیک۔ وہ مسکرا کر اپنے باس کا خوش آمدید کر رہی تھی۔ اوہ تھینکس۔ عبدالرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایش ٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بعد بہت سے ٹکڑوں پر ایک اور ٹکڑا آن گرا۔ پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی۔ وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی و تفکر کے عالم میں کرتا تھا۔ سر، آپ کچھ اور لیں گے؟ وہ مبہوت کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پر داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کے دوسری جانب رکھی
کرسی کے کندھوں پہ ڈالے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر۔ دیمن نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی جو کی تیوں رکھی تھی، البتہ ایشٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے۔ سر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تکلیف کے باعث پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ جواباً وہ اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ ہاں، بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رہتا تھا۔ دیمن حیرت چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمن، وہ سگریٹ کے کش لیتے کھڑکی کے باہر ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر، کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترک میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبدالرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا۔ سر، کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اوہ نو! اس نے ناگواری سے سر ذرا سا جھٹکا۔ وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بداعتمادیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کہ دیمن ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی، وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کر کے دیمن نے ذرا سے شانے اچکائے۔ عبدالرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایشٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ مگر دیمن، کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا،
وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو ہیرو کو ولن بنا دیتے ہیں۔ عبدالرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمن، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا۔ دیمن کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبدالرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا، مگر عبدالرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹ پہ ہے؟ جی سر۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے وینٹی لیٹر پہ تھا، اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبدالرحمن اسے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر اسٹائل اچھا ہے دیمن، عبدالرحمن نے اس کے عقب سے پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبدالرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمن کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا، پر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر۔ وہ ذرا تذبذب بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمن نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کروائی تھی۔ ہاں، جو انطالیہ کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ گھنگریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں، وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمن کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدوقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ٹھے سے گری۔ انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگریالے سرخ بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکسریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ تو پھر عبدالرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟
وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پہ آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبدالرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پہ آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پر رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسی ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بیوک ادا آ چکا ہوں۔ کیا ہو ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبدالرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جیحان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا۔ سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوک ادا آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا ہو تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دوپہر تک بیوک ادا میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ الجھتی اندر آئی تھی۔ بیگ بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جیحان کا نمبر ملایا۔ نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جیحان آ رہا ہے۔ وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شیور، عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لے لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جیحان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا ہوا تھا۔ بہاریں کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی
پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے نکال کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں لٹکا موتی مزید چمک رہا تھا۔ اب اس نے پھر سے جیہان کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جیہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ جیہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچنبھے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جیہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوست کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوست کا ذکر مسترد رکھتا تھا؟ ہے کوئی تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہاں جیہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جیہان کہا کہ مبادا اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جیہان بھی فون بند کرنے کی بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں ہوٹل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا، ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہوٹل گرینڈ؟ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جیہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا؟ یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جیہان کو علم نہیں کہ وہ عبدالرحمن پاشا کا ہوٹل ہے، اور پاشا تو اب بوقت واپس آ گیا ہے؟ لوگ عموماً ریسٹورنٹ میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہیں مقام بتا دیا ہوگا، اور جیہان تو سرے سے کسی عبدالرحمن کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، وہ دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نہج پر پہنچ کر باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا اسٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے، اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جیہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو دیکھ نہیں لے گی اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اس کو تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اور اس کے عقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس کا سفر 10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم
مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ تمام۔ اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویا درختوں سے گھری تھیاور اس کے آخری سرے پر ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو کہ وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے چھوٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کرتیں۔ پتہ نہیں جیہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تب ہی گلی کے سرے پر ایک بگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جیہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کی درمیانی درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔ بے چارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جیہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے۔ وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جیہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔